اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کہتے جی فلاں بندہ رزق حلال کماتا ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتا، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنی خوراک ڈھونڈتی ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ چیونٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی ہے، وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے۔ اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ شرف کیسے ہے؟ یہ ایک وظیفہ تو چیونٹی بھی ادا کرتی ہے۔ گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں، یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں جھکائی گئی، اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نوازا گیا، اس کو امانت یوں ہی نہیں سونپی گئی۔ وہ امانت جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، چٹانوں پہ پیش کیا گیا انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتی، آسمانوں پہ پیش کیا گیا آسمان کہتے ہمارے بس کا روگ نہیں، زمین نے کہا میری چھاتی تو بہت چوڑی ہے لیکن یہ بار امانت میں نہیں اٹھا سکتی، سمندروں نے کہا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، فحملھا الانسان، انسان نے کہا یہ بار امانت میں اٹھاؤں گا، یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ تو اس نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، خود قبول کی ہے، اس نے یہ مکلف ہے۔ باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں، غیر مکلف ہیں، یہ مکلف ہے۔ یہ اپنے مقصد کو سمجھے، زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر سر اٹھا کے چل پڑیں، کبھی ادھر سر اٹھا کے چل پڑیں، اللہ سے راستہ مانگو۔ اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا، دیکھیے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے، پیدل بھی چل نکلیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، موٹر سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، گاڑی اور جہاز پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے۔ گاڑی والا جلدی پہنچ جائے گا، سائیکل اور پیدل والا ذرا تاخیر سے پہنچے گا، جو رک رک کے جاتا ہے وہ بھی پہنچ جائے گا، کچھ وقت لگ جائے گا اس کو۔ جب منزل کا رخ سیدھا ہے تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا، اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے، جانا لاہور تھا رخ ادھر کا ہو گیا تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگہی، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اور یہ روز اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دے۔ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے اضل سبیلا کا کہا گیا، وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے۔ آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔ اور میاں کوئی بہت زیادہ کھا لیتا ہوگا تو وہ کتنا کھا لیتا ہوگا؟ 1 کلو کھا لیتا ہوگا، 2 سیر کھا لیتا ہوگا، لیکن شیر پورے کا پورا جانور ہڑپ کر لیتا ہے، ہاتھی چھوٹا پورا درخت ہڑپ کر لیتا ہے، تو کھانے میں تو وہ پھر ہم سے کثرت رکھتے ہیں۔ یہ کتنے کتنے جانور ہیں جنہوں نے کتنے خوبصورت اپنے لیے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد نہیں زندگی کا، یہ ہماری ذیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں ہے۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے تھے یہ دولت بڑی بری چیز ہے، تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کہتے میں نے دولت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو انہوں نے چھوٹی سی ایک چمٹی رکھی ہوئی تھی، چمٹا نہیں ہوتا جس طرح، تو وہ اس سے پیسے پکڑتے تھے،
کہتے اس کو میں نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ گندی چیز ہے. حالانکہ اس کی گندگی تو اس کا لالچ ہے، اور وہ تو صاحب تمہارے سینے کے اندر موجود ہے، چاہے چمٹے سے پکڑو چاہے ہاتھ سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے. لیکن اس پر بھی لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ دولت کو ہاتھ نہیں لگا رہے. تو یہاں تو لوگوں کا جب یہ ذہنی لیول ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ ڈرامے چلتے رہیں گے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی. تو اللہ کی حلال کردہ چیزیں. ہم ایک دفعہ ایک تقریب میں گئے تو بعد میں کھانا لگا، تو صاحب خانہ نے اپنی بساط کے مطابق کھانا رکھا. تو ایک صاحب تھے، وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی لسی ہے؟ تو وہ ظاہر میں کہنے لگے کہ نہیں. تو کہتے چلو سادہ سادہ پانی لے آؤ. تو وہ پانی لے آئے. کہتے ہیں اب وہ سرخ مرچیں تھوڑی سی لے آئیں. وہ سرخ مرچیں لے آیا تو اس کے اندر گھول کر کے تو وہ روٹی کو ڈبو کے کھا رہے تھے. میرے ساتھ 3-4 طالب علم تھے، تو میں نے ان کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پوچھیں کہ حضرت یہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ نے بھی نہیں پوچھنا. لیکن خود ہی پھر کوئی 5-7 منٹ کے بعد وہ میں اصل سبزیاں گوشت کچھ بھی نہیں کھاتا، بس یہ لسی لے لیتا ہوں، اس میں یہ تھوڑا سا مرچیں ڈال لیتا ہوں اور روٹی سے. میں یہی میرا 12 سال سے یہ عمل ہے. تو نہ پھر لسی ملے تو پھر اس طرح پانی میں. تو وہ اس کے بعد وہ میرے تاثر لینا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ میں تو اللہ کی ہر حلال شے کھا لیتا ہوں، میرے اللہ نے جو حلال کیا میں سب کھا لیتا ہوں. ان کی تو وہیں ہوا نکل گئی. تو یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام؟ اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی یا آپ کی قسمت ایسی سڑی ہے کہ طیب اور پاکیزہ کھانے سامنے موجود ہیں اور آپ نے جو ہے وہ مرچیں ہی کھانی ہیں تو کھائیں. آپ اس کو تصوف سمجھتے ہوں گے، ہم اس کو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے سزا سمجھتے ہیں. تو یہ خود ساختہ چیزیں ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، جو حلال اور طیب چیزیں ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو کھاؤ. اللہ اکبر. تو جس طرح شریعت اسلامیہ نے اس بات پر ممانعت کی ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال بنائے کسی ہیلے بہانے سے یا کسی طریقے سے، اسی طرح کسی حلال کو بھی حرام بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال رکھا ہوا ہے، پاکیزہ بنایا ہوا ہے، اس کو اپنے اوپر حرام کر دے. یہ شیطان کی پیروی ہے کہ خود کہنا کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر حرام کرنے والے جب تمہارے خالق نے تمہارے اوپر حرام نہیں کیا ہے؟ ہاں، اگر کسی چیز کی طرف مزاج کسی کا نہیں ملتا، اور وہ بہت ساری سبزیاں ہیں، بعض اوقات ماں کو شام کو مسئلہ ہوتا ہے کھانا پکائیں تو میرا یہ بچہ یہ چیز نہیں کھاتا شوق سے اور فلاں بچہ یہ نہیں کھاتا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ انسان کی رغبت طبعی کسی چیز کی طرف ہونا نہ ہونا، یہ کسی کا مزاج ہے، اور اس مزاج کے بارے میں کسی کو زور بھی نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کو حرمت کے درجے پہ لے آنا اور اس کو اس لیے استعمال نہ کرنا میں نے حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر، تو یہ درست نہیں ہے.